السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمیں انم نے بھیجی ہے، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی اسٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام انم ہے۔ میرا تعلق انڈیا کے ایک ایسے ایریا سے ہے جہاں بہت تعداد میں بہت ہی پرانے گھر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک گھر کا ذکر میں آج اس اسٹوری میں کروں گی۔ میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ واقعہ تب کا ہے جب میں اپنی میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی۔ میں صبح اپنی یونیورسٹی جایا کرتی تھی اور دوپہر میں آیا کرتی تھی، اور ایک ایسی گلی سے گزرا کرتی تھی جہاں وہی پرانے گھر تھے، جن میں کافی گھر کھنڈر بن چکے تھے اور کافی گھر خالی ہیں۔ مجھے اس گلی سے گزرتے ہوئے بہت قریبی وائبس آیا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک گھر ایسا تھا جو فرسٹ فلور پہ تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ فرسٹ فلور سے مجھے کوئی دیکھتا ہے۔ میں جب بھی اس طرف دیکھا کرتی تو مجھے کوئی نظر نہ آتا، جیسے وہ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے واپسی پر ایسے ہی اس گلی سے گزر رہی تھی۔ اس دن بہت تیز دھوپ تھی اور دوپہر کا ٹائم۔ میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور میں نے کندھے پہ اپنا ایک بیگ لٹکایا ہوا تھا، جس بیگ میں اپنی بکس وغیرہ اور اپنا کچھ فرسٹ ایڈ وغیرہ کا سامان رکھا کرتی تھی، اور میں گھر کی طرف چل رہی تھی۔ اس گھر کا جو نیچے والا پورشن تھا، یعنی جو گراؤنڈ فلور تھا، اس میں ایک بہت پرانا دروازہ لگا ہوا تھا، جس پہ بہت پرانا زنگ آلودہ تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس گھر کے اندر سے جو فرسٹ فلور تھا، وہاں سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی بیمار ہو اندر اور تکلیف میں ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا۔ میں نے اوپر دیکھا اور ویسے ہی مجھے فرسٹ فلور سے کوئی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، وہ ویسے ہی مجھے دیکھ کر اندر کی طرف غائب ہو گیا۔ وہاں ایک بیلکنی تھی، کوئی شاید بیلکنی میں آتا تھا، اور جیسے ہی میں اوپر دیکھتی تھی وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ایسا سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ پھر ایک دفعہ میں ویسے ہی یونیورسٹی سے آ رہی تھی، مجھے اوپر سے آواز آئی، بیٹا پٹی چینج کر دو۔ میں نے فوراً اوپر مڑ کر کے دیکھا تو کوئی تھا جو فوراً سے اوپر اس بیلکنی سے اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ اب مجھے بڑا تعجب ہوا، نیچے اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے تو پھر اوپر کون رہتا ہے؟ اب وہ گھر میرے دماغ میں بس گیا تھا۔ میں اپنے گھر پہ بھی ہوا کرتی تو اسی گھر کے بارے میں سوچا کرتی کہ آخر وہاں کیا معاملات ہوں گے اور کون ہے جو مجھے اوپر سے دیکھتا ہے۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ساتھ کھانے کے بعد واک پر نکلی۔ اس دن میں بھائی کے ساتھ اپنے واک والے راستے سے ہٹ کر کے اسی راستے پر چلنے لگی جہاں وہ گھر تھا۔ بھائی کو لیا اس گھر کی طرف چل پڑی۔ میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں اس گھر کو جا کے رات میں بھی دیکھوں کہ اگر کوئی وہاں رہتا ہے تو رات میں کم سے کم کوئی لائٹ تو جل رہی ہوگی۔ اس گھر کی پیدل واک کرتے کرتے جیسے ہم اس گلی میں آئے، میرا بھائی مجھ سے پوچھتا رہا، آج کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، ایسے دل چاہ رہا ہے کہ اس راستے پہ چلیں۔ بہرحال جیسے ہی میں اس گھر کی طرف پہنچی، میں نے اس گھر کو دیکھا۔ وہ گھر بہت ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر بیلکنی جو گلی کی طرف نکلتی تھی، وہاں ایک پرانی سی چیئر پڑی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ایک چھڑی جسے کسی ضعیف کے لیے ہو جو سہارا لے کر چلتا ہو۔ بہرحال بڑا ڈراؤنا سا منظر تھا، وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہرحال گھر واپس آ گئی۔ دوسرے ہی دن میں نے یونیورسٹی سے واپسی پر دوپہر میں
اس گلی سے گزر رہی تھی۔ منظر وہی تھا کہ کڑی دھوپ، سنسان ایریا، اور اوپر والے فلور سے وہی کسی نے مجھے آواز دی، بیٹا پٹی چینج کر دو۔ اور یہ کہتے ہی اس نے کیز میرے سامنے زمین پہ نیچے پھینک دی۔ میں اب ان کیز کو اٹھانے لگی تو پیچھے سے آواز آئی، پیچھے گلی سے آؤ گی تو سیڑھیاں چڑھ کے ایک دروازہ ہے، وہاں سے اندر آ جاؤ۔ میں نہ جانے کیوں کھینچی چلی گئی۔ میں نے کیز اٹھائیں اور تھوڑا آگے جا کے اس گلی کے بیک پہ نکلنے والا ایک راستہ تھا، جہاں میں اس گلی کی بیک سائڈ پہ نکل گئی، اور وہ پوری گلی بہت ویران تھی، اور وہ پوری گندی گلی تھی، جو کہ عموماً گھروں کے پیچھے ایسی گلی ہوتی ہیں جہاں کچرا وغیرہ پڑا ہو۔ وہاں چہل قدمی نہیں تھی، اور اس پوری گلی میں ایک واحد زینہ اسی گھر کا تھا جو اوپر چڑھ رہا تھا۔ بہرحال میں کیسے تیسے اس کچرے سے بچتی ہوئی اس زینے پہ چڑھتی ہوں۔ اوپر جاتی ہوں تو ایک پرانا سا تالا کھولتی ہوں جو تھوڑی سی محنت سے مجھ سے کھل جاتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب لگتا ہے کہ جب کوئی اندر موجود ہے تو باہر سے تالا کیوں لگا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے تالا کھولا اور اندر گئی۔ اندر آپ یقین کریں بہت ہی پرانے جالے لگے ہوئے تھے۔ دن میں بھی اتنی تیز دھوپ میں اس گھر کے اندر اتنا اندھیرا تھا۔ میں اندر گئی اور اندر مجھے ایک کمرے سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ گھر میں بہت سناٹا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس گھر کا تجسس اندر کھینچے چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ میں اندر سے بہت خوفزدہ بھی تھی۔ میں نے چاروں طرف اس گھر میں دیکھا، مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ گھر میں اتنا پرانا فرنیچر، پرانے پنکھے، پرانی چیزیں جو کہ بڑی یونیک بھی تھیں، وہ صدیوں پرانی چیزیں اس گھر میں موجود تھیں۔ لکڑی سے بہت زیادہ کام ہوا تھا اس گھر میں۔ بہرحال میں اس کمرے کی اور گئی جہاں ایک دیے کی روشنی جل رہی تھی، جو اس کمرے کے دروازے سے باہر آ رہی تھی۔ وہاں وہ بزرگ شخص کھانس رہا تھا اور ساتھ ساتھ آہیں بھر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے کی اور بڑھتی ہوں۔ بالکل دروازے پہ جانے میں نے دیکھا اندر چارپائی پہ ایک بزرگ شخص لیٹا ہوا ہے اور کھانسے جا رہا ہے۔ اس کی رائٹ والی بازو پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور بہت بری حالت میں اس شخص کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے بیلکنی میں آ کر جس نے بھی کیز پھینکی وہ یہ شخص تو بالکل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر چل پھر سکے۔ وہ کوئی اور شخص ہے جو مجھے آتے جاتے دیکھتا بھی تھا۔ آخر وہ کون ہے؟ میں اب چاروں طرف میری نظر اس گھر میں اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، کوئی ہے؟ مجھے سن سکتا ہے؟ یا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ میرے سامنے آئے، مجھے بات کرنی ہے۔ میں نے ایسے ہی یہ کہا تو ایسے لگا جیسے باہر سے کسی کے بھاری بھاری قدم اس کمرے کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی وہ میرے کمرے کی اور آئے تو یہ بزرگ شخص جو بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھا اور تکلیف سے آہیں بھر رہا تھا، یہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور دروازے سے کسی کو اندر آتا دیکھتا رہا۔ میں وہیں بیٹھ گئی تھی، اس شخص کے پاس ایک سٹول پر۔ اس شخص کی دوسری سائڈ پہ ایک دروازہ تھا جس کے آگے ایک کرٹن لگا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس کرٹن کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کرٹن آگے کی طرف ابھر گیا۔ باقاعدہ کسی کو پیچھے کھڑے محسوس ہوا۔ میرا جسم کپ کپا رہا تھا۔ مجھ سے آواز نہیں نکلی۔ اس بیمار شخص نے اشارہ کیا ایک ڈائری کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے
اس طرح کا اشارہ کیا کہ گھبراؤ نہیں، اس ڈائری کو پڑھو۔ میں سمجھ گئی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اس ڈائری کو اٹھایا، اس کے فرسٹ پیج کو کھولا۔ اس پہ لکھا تھا کہ ان بزرگ کی پٹی کر دو، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں نے وہ ڈائری رکھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوٹ اتنا فریش میرے لیے لکھا۔ میں نے فوراً سے اپنا بیگ ٹٹولنا شروع کیا۔ کچھ فرسٹ ایڈ کا سامان میں اپنے بیگ میں رکھا کرتی تھی۔ میں نے چیک کیا، اس میں کوئی اتنا خاص سامان نہیں تھا کہ جس سے ان بزرگ شخص کی پوری بازوں پہ پٹی ہو جائے، کیونکہ پہلے ہی پٹی کا بہت برا حال تھا۔ مجھے کسی کے پیچھے چلنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے میرے پیچھے اس ٹیبل پہ کچھ رکھا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پراپر پورا بینڈیج کا سامان کسی نے میرے پیچھے آ کے رکھا ہے، لیکن مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ میں نے وہ بینڈیج کا سامان گھبراتے ہوئے اٹھایا اور اس شخص کی پرانی پٹی کھولنے لگی۔ پہلے میں نے اسے اچھے سے واش کیا، اس کے بعد میں نے پراپر اس پہ بینڈیج کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران مجھے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر کچن کی اور بڑی دروازے کے پیچھے سے کچن میں دیکھنے لگی، لیکن مجھے کچن میں کوئی نظر نہ آیا۔ میں اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گئی اور اپنا وہ کام کرنے لگی۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے ٹیبل پہ کسی نے آ کر کچھ چیز رکھی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی نے گرم گرم کافی ابھی لے کر ٹیبل پہ رکھی ہے، اور وہ بابا جی مجھے کچھ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرے ہاتھ سے انہوں نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنی بینڈیج مکمل کی اور ڈائری اٹھائی۔ اس کے سیکنڈ پیج پہ لکھا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری ہیلپ کی، آپ کے لیے کافی ہے، بنا گھبرائے کافی پئیں اور پھر آپ جا سکتی ہیں۔ پھر میں وہاں سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ باقاعدہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے سی آف کرنے آیا۔ دروازے تک میرے ساتھ تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا، ویسے ہی تالا لگایا باہر سے اور نیچے اتر گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن ایسے ہی میں یونیورسٹی سے واپسی پہ اس گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ مجھے ویسے ہی کسی نے اوپر سے آواز دی اور کیز نیچے پھینک دی۔ میں ویسے ہی گئی اور ویسے ہی ان بابا جی کو بینڈیج کرنے لگی۔ وہ بابا جی نہ بول سکتے تھے نہ کچھ کہہ سکتے تھے، ویسے ہی مجھے کسی اور کا احساس ہو رہا تھا۔ اس جگہ پہ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اسی طرح ڈائری میں مجھے لکھ کر مجھ سے بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں ایسے ہی بینڈیج کرنے گئی، مجھے اس سے بہت تجسس ہو چکا تھا۔ آخر یہ کون ہے؟ میں نے ڈائری میں لکھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر رپلائی میں اس نے کہا کہ میں آپ کو نظر نہیں آ سکتا اور آپ مجھے نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے۔ میرے بہت زیادہ ضد کرنے پر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کمرے سے باہر آئیں، باہر ایک شیشہ لگا ہے، اس شیشے میں دیکھیں۔ میں اٹھ کر اس کمرے سے باہر ایک شیشہ لگا تھا، میں نے اس شیشے میں دیکھنا شروع کیا تو کوئی شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی عجیب خوفناک چیز تھی، ایک عام انسان سے کہیں زیادہ بڑا قد تھا۔ میری جان نکل گئی۔ میں فوراً سے بھاگ کے اس بزرگ شخص کے کمرے میں چلی گئی۔ میری سانس پھول رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں نے ڈائری کھولی، اس میں لکھا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے نہ دیکھیں، اب وہی ہوا کہ آپ مجھ سے ڈر گئی ہو۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر میں نے اس سے کئی سوالات کیے کہ آپ کون ہو۔ اس نے کہا یہ بزرگ ایک عامل تھے جو عمل کیا کرتے تھے، انہوں نے میرے پورے خاندان کو عمل کے ذریعے ایک مصیبت سے بچایا، تب سے میں ان کا تابع ہوں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں۔
ان کی عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو چکی ہے، تو جب تک یہ حیات ہیں میرا کام ہے ان کا خیال رکھنا، اور میں انہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میری پوری فیملی جو اسی گھر میں رہتی ہے، تمہارے آنے پر میں اپنی پوری فیملی کو ایک کمرے میں کر دیتا ہوں تاکہ تم زیادہ نہ ڈر جاؤ۔ ابھی بھی وہ ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں۔ اس کی یہ باتیں پڑھ کر مجھے بہت ڈر لگنے لگا، لیکن میں کہیں نہ کہیں بے فکر بھی تھی کہ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ان بزرگ کا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے اور ہم ہی ان کا خیال رکھتے ہیں۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے، پھر میرا روز آنا جانا ہوتا، اور پھر مجھے کسی کی نہ کرانے کی آواز آئی اور نہ ہی کسی نے مجھے بینڈیج کرنے اوپر بلایا۔ میں بہت پریشان ہونے لگی کہ ان بزرگ کو لے کے کہ اب ان کا کیا بنا ہوگا۔ کافی دن بعد جب میری پریشانی بہت بڑھ گئی تو میں نے اس ویران گلی میں اس گھر کی طرف دیکھ کر ایک اونچی سی آواز لگائی کہ اگر آپ مجھے سن سکتے ہو تو کیس پھینکو، مجھے ان بزرگ سے ملنا ہے۔ ایک انسانی ہمدردی کے تحت نہ جانے میرا کیوں اتنا دل کھنچا جا رہا تھا۔ پھر کسی نے اوپر سے بیلکنی سے کیز پھینکی، ویسے ہی میں دوسری گلی میں جا کر اوپر گئی۔ تالا کھول کر میں جیسے ہی اس کمرے میں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ چارپائی خالی تھی۔ جہاں بزرگ تھے وہاں کوئی نہیں تھا۔ ساتھ میں پڑی ایک ڈائری، اسے کھولا تو جہاں میری بات ختم ہوئی تھی اسے آگے پیج پہ لکھا تھا کہ وہ بزرگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہیں ہم نے رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دیا۔ اب مجھے پردوں کے پیچھے کافی لوگ کھڑے محسوس ہوئے، جیسے وہ پوری فیملی تھی جو پردوں کے پیچھے کھڑی مجھے دیکھ سکتی تھی، لیکن میں انہیں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بہرحال میں بڑی افسردہ ہوئی اور میں نے وہاں نوٹ لکھا کہ مجھے بہت افسوس ہے ان کی ڈیتھ کا۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اب شاید آپ لوگوں سے ملاقات نہ ہو۔ یہ کہہ کر میں اس گھر سے باہر آ گئی اور اس کے بعد میں پھر کبھی اس گھر میں نہیں گئی، لیکن جب بھی میں اس گھر کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے ایک بہت اچھی سی وائبز آتی تھیں، جیسے ایک پوری فیملی کھڑی مجھے ہیلو ہائی کرتی ہو۔ وہ فیملی نظر تو نہیں آتی تھی، لیکن مجھے باقاعدہ طور پر فیل ہوتا تھا کہ وہاں کھڑا کوئی میرا اپنا جاننے والا مجھے ہیلو ہائی کرتا ہے، اور میں مسکرا کر وہاں سے گزر جایا کرتی تھی۔ تو یہ میرا ایک واقعہ تھا، تو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ دوستو کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ سب لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ہو سکے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔